السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 444 پڑھیں گے۔ اس سے پہلی احادیث میں ہم نے نماز جنازہ کے بارے میں پڑھا اور ہم نے یہ پڑھا کہ زنا اتنا بڑا جرم ہے اور اللہ کی نظر میں اتنا قبیح ہے، برا ہے، کہ ایسا کرنے والا مرد عورت، خاص طور پہ جب وہ شادی شدہ ہوں، تو ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، اور اس کو سنسار کہتے ہیں۔ اگر اس شخص نے مرنے سے پہلے، سنسار ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے اور ایسے شخص پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ خودکشی اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے شخص پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس کو بگاڑنا یا اس کو بیمار کرنے والے کام ارادتاً کرنا یا کچھ اور ایسا، یعنی اس جسم کو نقصان پہنچانا، اس کو کاٹنا یا اس میں تبدیلی کرنا، جس طرح یہ تھریڈنگ یا پلکنگ یا تل بھرواتی ہیں، یا اور اس قسم کے آج کل بہت سے سرجری کے ذریعے سے انسانی شکلوں کو بدلا جاتا ہے، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اور جب کوئی اس کو حتمی طور پہ، کلی طور پہ نقصان پہنچاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے، تو وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس پر نماز جنازہ کوئی اچھا شخص پڑھے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ موت کی خبر دینا کیسا ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن النعی، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا موت کی منادی کرنے سے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو موت کی اطلاع اس طریقے سے دینا جس میں جاہلیت ہو، کہ وہ لوگ رونے کے انداز میں یا اس کی صفات اور افعال حمیدہ کو بیان کر کے، اس کی تعریفیں کر کر کے اس کی موت کی خبر دیتے تھے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا اس سے پہلے دور میں یہ طریقہ تھا جاہلین کا، کہ جب وہ موت کی خبر دیتے تو ڈھول بجانے والے کو یا اس قسم کی کوئی آواز نکال رہا ہو، اس کو کہتے، اور وہ گلی گلی کچا کچا جا کر اس کی موت کا اعلان کرتا۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ یہ جہالت کی خبر ہے، جہالت کا طریقہ ہے۔ اگر مساجد میں بھی وفات کا اعلان کرانا ہو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف موت کا اعلان نہ کرائیں، بلکہ نماز جنازہ کا اعلان کرائیں۔ اس سے دونوں مقصد حل ہو جائیں گے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا لوگوں کو نماز جنازہ کی اطلاع ہو جائے گی، اور سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جانی ہے فلاں ٹائم پر۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جنازے کے ٹائم کا اعلان کروائیں، صرف موت کا اعلان نہ کروایا جائے، یہ ممنوعات میں ہی آ جاتا ہے۔ مسجدوں والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا اعلان نہ کیا کریں۔ بہرحال یہاں جو نوح ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پیٹنا، رونا اور یہ ساری چیزیں، یہ اعلان میں بھی، اعلان کے علاوہ بھی یہ منع ہے۔ اور نعی کا معنی موت کی اطلاع دینا ہوتا ہے، یعنی مجرد صرف موت کی اطلاع دینا۔ تو یہ صرف جاہلیت کی مماثلت کی وجہ سے منع ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے مرنے والوں کی خبر دوسروں تک پہنچائی، لیکن خاص طریقے سے اعلان نہیں کروایا، جس طرح یہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی خبر، اس کی یعنی موت کی خبر اسی دن سنائی جس دن وہ فوت ہوا تھا۔ وخرج بہم، آپ صحابہ کو لے کر نکلے، الی المصلی، نماز کی جگہ کی طرف، نماز گاہ کی طرف۔ فصف بہم، آپ نے ان کی صفوں کو درست کیا، صف بندی کی۔ وکبر علیہ اربعا، اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت ہے۔
تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لوگوں کو اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جاہلیت کے طریقے سے، یعنی اس کے بڑے بڑے القاب بولنا یا رونے کی آواز نکالنا، یا خاص طور پہ اس وقت جو ڈھول وغیرہ اس طرح کا شور مچا کر اطلاع دیتے تھے، یا آج کل جس طرح رکشے پہ اعلان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے مماثلت میں آ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ ائمہ میں اس کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ پڑھی جائے گی، کوئی نہیں، لیکن بخاری و مسلم کی صحیح نص سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ نجاشی، اس کا نام اسما بن ابجر تھا، اور یہ روم کا جس طرح بادشاہ کیسر کہلاتا تھا، اسی طرح حبشہ کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، یہ اس کا لقب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 6 ہجری کے آخر میں عمر بن امیہ زمری کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی دعوت بھیجی، یعنی یا تو 7 ہجری کا شروع تھا، محرم تھا، یا 6 ہجری کا آخری دور تھا، آخری مہینہ تھا۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، آپ کا خط مبارک لے کر گئے، تو اس نے اس خط کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے تخت سے نیچے اترا، اور اس نے سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر اس نے اپنی تحریر نبی علیہ السلام کو بھجوائی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر یہ غزوہ تبوک میں کے بعد 9 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ اس کے تقریباً 1 ماہ کے بعد اس نے رجب میں وفات پائی، تو نبی علیہ السلام نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے نائب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، ما من رجل مسلم یموت، نہیں ہے کوئی بھی ایسا مسلمان آدمی جو فوت ہو جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے جنازہ میں 4 آدمی ایسے کھڑے ہوں، لا یشرکون باللہ شیئا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، الا شفعہم اللہ فی، مگر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش، ان کی دعا اس میت کے حق میں قبول کر لیتے ہیں۔ تو بعض دوسری حدیث میں 100 کا ذکر بھی آتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ 3 صفیں جس پر نماز جنازہ کی ہوں۔ تو اس لیے بعض صحابہ کرام جنازہ پڑھاتے وقت اگر لوگ تھوڑے ہوتے تو ان کو 3 صفوں میں کھڑا کر دیتے تھے، مثلا 3 3 4 4 یا 2 2 3 صفوں میں کھڑا کر دیتے تھے کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ تو یہاں ان لوگوں کی نماز جنازہ کی فضیلت ہے جن کے بارے میں آیا ہے کہ جو شرک نہیں کرتے، یعنی بعض ایسے سیاسی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے جنازوں میں بہت رش ہوتا ہے، لیکن ان میں مسلم غیر مسلم سبھی شامل ہوتے ہیں، اور تقریباً ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، تو ایسے لوگوں کی دعائے مغفرت کا فائدہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی دعا کرنے کا فائدہ ہے جو صحیح مسلمان ہیں اور مشرک نہیں ہیں، توحید پرست ہیں۔ تو اس لیے زندگی بھر ان لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے جو توحید پرست ہیں، جو شرک نہیں کرتے، تاکہ وہ جنازے میں شریک ہو سکیں اور ان کی نماز جنازہ اور ان کی دعا کا فائدہ ہو سکے۔ دوسری بات اس میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ شفعہم اللہ، اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے والوں کو درد دل سے دعا کرنی چاہیے، اور مرنے والے سے ان کو احساس بھی ہو۔ پھر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو جنازہ پڑھائے وہ اونچی آواز میں دعائیں پڑھے، تاکہ پچھلے تمام لوگ اس پر آمین کہہ سکیں، کیونکہ تقریباً ہر ایک کو جنازہ کی دعائیں نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ نماز جنازہ کی دعائیں سیکھیں، یعنی اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، زیادہ تر مردوں نے ہی پڑھنا ہوتا ہے، عورتوں کا تو کبھی کبھار کوئی موقع ہوتا ہے، تو مردوں کو یہ دعائیں سیکھنی چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو سکھائیں تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنے بیٹوں کو دعائیں سکھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے فوت ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔
جو جنازہ کی امامت کے بارے میں ہے۔ وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت پر نماز جنازہ پڑھی، ماتت جو فوت ہو گئی تھی، فی نفاسها نفاس کی حالت میں، یعنی چھلا جس کو کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد۔ فقام وسطها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے وسط میں درمیان میں کھڑے ہوئے، متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ اس سے پچھلی حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جو لوگ جنازہ میں حاضر ہوں ان کو کس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے، کہ یعنی اگر ان کی تعداد تھوڑی ہے تو پھر بھی 3 صفوں میں کھڑے ہو جائیں، اور اگر بہت زیادہ ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ تو امام کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات اگر 5-10 لوگ ہی ہیں تو ان کی ایک صف بنانے کی بجائے 3 صفیں بنا دی جائیں۔ تو اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ امام کے سامنے چارپائی جب رکھی جائے گی تو امام کا مصلی میت کے سر کی طرف ہوگا یا پیروں کی طرف یا وسط میں۔ تو یہ عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ یعنی آپ نے جب جنازے کی امامت کرائی تو آپ چارپائی کے میت کے وسط میں درمیان میں کھڑے ہوئے، یعنی یہ ایک احترام ہے، چونکہ اسلام نے عورت کو مردوں سے پردے کا حکم دیا ہے اور غیر مردوں کو اس کا منہ دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں ہے۔ تو اسی چیز کا احترام کرتے ہوئے امام عورت کے سر کی جانب نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ اس کی چارپائی اس طرح سے رکھی جائے گی کہ امام کا جائے نماز، اس کا مصلی یا اس کا کھڑا ہونا وہ میت کے وسط میں ہو، درمیان میں ہو، اور اگر مرد ہے تو پھر اس کے سر کی جانب امام کھڑا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے دل کے برابر کھڑا ہوا جائے یا یہ چیزیں، یعنی ان کا کوئی شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو چیز شریعت سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ عورت کے وسط میں، اور اگر میت مرد کی ہے تو اس کے سر کی جانب امام کھڑا ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنی بیضاء فی المسجد، کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیضاء پر، یعنی بیضاء کے دونوں بیٹوں پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ بعض ائمہ اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن باقی سب اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ صحابہ کے عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جنازے مسجد میں ہی پڑھے گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ہی پڑھایا تھا۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے پہلی حدیث میں اس بات کی دلیل دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو بیضاء کا جنازہ مسجد میں پڑھایا تھا، اس لیے انہوں نے یہ درخواست کی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سعد بن ابو وقاص کا جنازہ مسجد میں پڑھایا جائے تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت جنازے کے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہیں جائے گی، منع کیا گیا ہے، بلکہ اگر عورتیں کسی بھی طرح سے مسجد میں موجود ہیں یا چلی جائیں تو وہاں وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، بڑی بڑی مساجد میں جب جنازے آتے ہیں تو وہاں خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں، اور ان کو شریک ہونا چاہیے، ان کو ایسا کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو بنو بیضاء تھے یہ 3 بھائی تھے، تو ان میں سے ان دو کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور تیسرے کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ شاید یا تو بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے کافی عرصہ کے بعد میں وہ فوت ہوئے تھے۔ وعن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ،
عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا اربعا، کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، ایک جنازے میں انہوں نے خلاف معمول 5 تکبیریں کہیں۔ فَسَأَلْتُهُ، میں نے ان سے پوچھا، فقال، وہ کہنے لگے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں بھی کہتے تھے، یعنی 5ویں بھی کہتے تھے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، والاربع، اور اربع نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں 4 سے زیادہ تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے کہ 5 تکبیریں 6، 7، 8 تک بھی منقول ہیں، لیکن جو اکثر روایات ہیں وہ 4 کے متعلق ہی ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد لوگوں کو 4 تکبیروں کا ہی حکم دیا تھا کہ وہ عام طور پر جنازے میں 4 ہی تکبیریں رکھیں۔ تو بہرحال چوتھی تکبیر کے بعد اگر مزید تکبیریں کہی جائیں گی تو ان میں میت کے لیے صرف دعا ہی ہوگی، یعنی پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہ یا اللہم باعث بینی پڑھا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے خاص اور تمام میتوں کے لیے بھی ساتھ دعا کی جاتی ہے، یعنی کچھ جمع کے صیغے سے اور کچھ صرف اس میت کو مخاطب کر کے، یعنی اس کے بارے میں دعا کی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر لی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ تکبیریں کہے تو پھر ہر تکبیر کے بعد دعا ہی کرے گا، میت کے لیے ہی صرف دعا ہوگی باقی تکبیروں کے بعد۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ کبر علی سہل بن حنیف 6، کہ بے شک انہوں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 6 تکبیریں کہیں۔ وقال انہ بدری، اور انہوں نے کہا کہ یہ بدری صحابی تھے۔ رواہ سعید بن منصور، اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل بخاری میں ہے۔ تو بدری سے مراد یہ ہے کہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو ان کو یہ شرف حاصل تھا، ان کی یہ بزرگی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی عالم دین یا کسی بلند مرتبہ شخص کے لیے زیادہ بھی تکبیریں کہی جا سکتی ہیں، یعنی اس کے لیے زیادہ مرتبہ بھی بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کے شرف کے لیے، اس کی عزت کو بلند کرنے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر علی جنائزنا 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے، یعنی ہمارے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو مسلمان فوت ہو جاتے تھے۔ وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرِ الْأُولَى، اور پہلی تکبیر کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس کو رواہ الشافعی، شافعی نے روایت کیا ہے، بِإِسْنَادٍ ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ یعنی اس حدیث سے اور آئندہ آنے والی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں سورۃ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی سورۃ فاتحہ جنازہ کی نماز میں بھی پڑھی جائے گی، اور یعنی اس کا طریقہ تو تقریباً معلوم ہی ہوگا کہ امام قبلہ رخ کھڑا ہوگا اور اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ باندھ لے گا، اور سب لوگ بھی، اور پھر وہ اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اور پھر اللہ اکبر کہے گا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ درود شریف پڑھے گا، اور پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے گا، اور پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیر دے گا۔ یعنی 4 تکبیروں میں اس طرح سے ہوگا کہ پہلی تکبیر کے بعد دعا اور سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، دوسری کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے اور عام لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دی جائے گی۔
اور اگر تکبیریں زیادہ ہوں تو پھر چوتھی کے بعد، پانچویں کے بعد، چھٹی کے بعد دعائیں کی جائیں گی، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد چند دعائیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد چند دعائیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد چند دعائیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیر لیا جائے گا۔ تو مقتدی جو ہیں وہ اس دوران ہر اللہ اکبر پر ہاتھ اٹھائیں گے، رفع یدین کریں گے، اور جب وہ سلام امام پھیرے گا تو اس کے ساتھ دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی اس نماز میں سجدہ اور رکوع نہیں ہے، کیونکہ آگے میت پڑی ہوتی ہے، تو اس لیے اسلام نے رکوع اور سجدے سے منع کیا ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کی زندگی اور اسلام کی موت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔